آپ لوگ شروع ہوئے تھے کہ جی آپ نے استعفیٰ لینا ہے, پھر استعفیٰ دینے کے چکر کے اندر آپ نے سارے استعفے انٹرنلی اکٹھے تو کر لیے, لیکن اب آج جس طرح سے مریم بی بی بیٹھی ہوئی ہیں رائے بنچ کے اندر, میٹنگز پہ میٹنگ ہو رہی ہیں اور 10 جماعتیں مل کر کے وہ جو الیکشن ہونا ہے اس کے لیے سیٹس اینڈ ٹکٹس اور اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کلیئرٹی تو کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بینش. سب سے پہلے تو سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد قائم دائم ہے اور بلکہ بڑا مضبوط ہے, اور اس کے علاوہ جو امتحان ہے وہ پی ڈی ایم کا نہیں ہے, وہ حکومت وقت کا ہے, کیونکہ حکومت نے ڈیلیور کرنا ہے اور وہ ابھی تک کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے. امتحان اس لیے پی ڈی ایم کا نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے جس نے حکومت کو اپنے ٹوز پہ کر دیا ہے, حکومت کو اپنی نیند سے جگا دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مضبوطی سے آگے بڑھی ہے. اس کی وجوہات دیکھیں, ہمارا ایک چیز پہ جو چینج آئی اسٹریٹجی میں وہ استعفوں پہ آئی, اور اس کی یہی وجہ تھی کہ شاید یہ استعفے اگر ہم دے بھی دیں مل کے سارے تو شاید یہ حکومت نہ گر پائے. تو اس کے علاوہ کوئی چینج نہیں آئی, نہ ہمارے 26 نکات جو ہیں پی ڈی ایم کے اوپر, اس کے اوپر ہم کسی بھی ایک نکات کے اوپر بھی پیچھے ہٹے ہیں. ہماری ڈیمانڈز آج بھی وہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہوا بھی کچھ نہیں ہے. آج آپ سارے بیٹھ کر کے ٹکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ جو 2 3 4 ٹکٹیں آپ نے لے لی ہیں. دیکھیں, یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے کہ وہ اب ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی اور وہ اس سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لے گی, اور اس سسٹم کے اندر رہ کے جو ہے وہ حکومت کی نااہلی کو اور ناکامیوں کو ہائی لائٹ کرے گی. لیکن میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں کہ جو نااہلی اور جو غبارہ ہے وہ حکومت کا ہے, اور ہوا حکومت کے غبارے سے دن بدن نکل رہی ہے, کیونکہ اب ان کے جو تھوڑا بہت ٹائم رہ گیا ہے ان کے پاس, ابھی تک اس حکومت نے کوئی ڈیلیور کی. اگر پی ٹی آئی کی حکومت کو آج یاد کیا جائے کہ انہوں نے پاکستان کو کیا دیا ہے, تو آپ کو ایک انڈا اور زیرو نظر آئے گا کہ کسی بھی شعبے میں, کسی بھی سیکٹر کے اندر سوائے تباہی کے اور نیگیٹیوٹی کے اور منفی ریورس گیئر کے کچھ بھی نہیں نظر آتا. اور یہ اس کا جو حالیہ جو ثبوت ہے وہ یہ جو 24 گھنٹے بتی چلے گئی پورے پاکستان کی, یہ انہوں نے جو پاکستان کو ریسیٹ کیا ہے وہ پوری عوام کے سامنے ہے. ابھی بھی کافی علاقوں کے اندر جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ بحال نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے جی, یاسر صاحب آپ نے سنا, ان کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے ضرور کیجئے. لیکن ایک چیز بار بار اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی حکومت کی کریڈٹ پہ کیا ہے, حکومت نے تو کچھ نہیں کیا. لیکن جو میرا سوال بھی ہے آپ سے, باقی عوام کی طرف آپ کی پرفارمنس کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن ایک لیول پہ جو آپ کی پرفارمنس ہے, جس طریقے سے آپ کی کریڈیبلٹی بھی چل رہی ہے, اس کے اندر آپ ٹاپ آف دا ٹاپ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ فوج کے ساتھ آپ کی ایسے عوام جائے بھاڑ میں. عوامی معاملات اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے obviously جا کر کے, لیکن اس کے اوپر تو آپ سب سے پہلے میری ایک مبارکباد ایکسیپٹ کیجئے جس طریقے سے آج یہ پریس بریفنگ بھی کی گئی, سوال و جواب کے بعد جو یہ نتیجہ سامنے نکلا. You people are doing a fabulous job when it comes to the department definitely, لیکن عوام کی طرف آپ کی وہ توجہ نظر نہیں آ رہی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں رانا صاحب کا خوشائن ان کی بات کو قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے سسٹم میں رہ کے کھیلنے کا فیصلہ کیا. یہ بڑا خوشائن ہے ملک کے لیے. رانا احسان افضل صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پلیز ایڈ آن کیجئے تاکہ میں ڈسکشن کو آگے لے کے چلوں. دیکھیں, بجلی کے اوپر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ 2.5 سالوں میں انہوں نے کتنی ٹرانسمیشن کیپیسٹی کو بڑھایا, اس کا ان کو کوئی جواب یہ نہیں دے پائیں گے. دوسرا, ان کا وزیر بھی نہیں جواب دے سکا کہ بھائی یہ تو سردیاں چل رہی ہیں, سردیوں میں تو لوڈ 30% ہے, 40% ہے گرمیوں کے لوڈ سے, تو آپ کہتے ہیں بقول آپ کے کہ آپ کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی 26,000 میگا واٹ ہے, تو ابھی تو 11-12,000 لوڈ چل رہا ہے. تو یہ جو غلط بیان جو ہمیشہ وتیرا رہا ہے اس سے یہ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور دوسرا, ٹرانسمیشن کے اوپر کے اپنے جو اعداد و شمار ہیں وہ 33,000 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے, جو ہم لوگ 40,000 سے اوپر لے گئے اپنے 5 سالہ دور میں, جو کہ 30 سے 40% ایکسپینشن ہے. اور دوسرا یہ کہ پی ایم ایل این نے 2015 میں جب یہی ٹرانسمیشن کا حادثہ ہوا تھا, بلوچستان کے اندر اٹیک ہوا تھا, تو اس کے بعد ہم نے زوننگ کر لی تھی, اور زوننگ کے تحت اس طرح کا خدا نخواستہ جب بھی حادثہ ہوگا تو وہ صرف ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر ہی رہ جائے گا اور پورے پاکستان میں نہیں پھیلے گا. تو یہ جو ریگولر مینٹیننس اور نہیں ہوئی, جو مینجمنٹ نہیں ہو سکی ان سے, یہ اسی کی وجہ ہے. لیکن یہ اگر اللہ تعالیٰ نے پورے 5 سال دے دیے تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ پی ایم ایل این نے خراب کر دیا. یہ ابھی تک حکومت میں آئے نہیں ہے, ابھی تک اپوزیشن ہی چل رہی ہے ان کی. دیکھیں, پی ڈی ایم پاکستان کے لیے ایک اچھی اسٹرانگ اپوزیشن کی صورت میں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موومنٹ ابھی ختم نہیں ہوئی, یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے, اور ہمارے پاس ساری اسٹریٹجیز ابھی ہیں. لانگ مارچ ہے, ہم لوگ جو ہیں وہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ایفرٹ کریں گے.
ہم لوگ استعفوں کو ہم نے جو ہے چھوڑا نہیں ہے. لیکن میں یہاں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, جوزف گوبلز ہوتا تھا, وہ ہٹلر کا پروپیگنڈسٹ تھا, اور وہ کہتا تھا کہ ہٹلر کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو اور پھر اس کو بار بار دہراؤ تو لوگ اس کو سچ مان لیں گے. آج جوزف گوبلز کی شکل میں پوری پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ اب ہم انتظار کریں کہ یہ بیوروکریسی ریٹائر ہو جائے تو پاکستان میں تبدیلی آئے گی. یعنی کہ کس طرح کا بہانہ ہے یا یہ کس طرح کی بات ہے کہ 2.5 سالوں میں یہ تعاون نہیں کر رہے. یہ ہم نے کیا کہتے ہیں 73 سالوں میں جتنے بندے ہائر کیے وہ ہم نے ہائر کیے. کوئی خدا کا خوف کریں, 2.5 سال حکومت کو گزر گئے ہیں, کوئی آپ بہتری لے کے آئیں, کوئی اپنی دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں پی ٹی آئی کے بیانیے میں وہی آج بھی عمران خان کی وہی سپیچ ہے جو اپوزیشن میں تھی. صرف جھوٹ وہ ثابت ہوئے جو وعدے انہوں نے کیے تھے, باقی وہی تقریر کری جا رہے ہیں. ان کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ یہ حکومت میں ہے اور ان کا ٹائم کم سے کم اور اختتام کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ عوام ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ انہوں نے فائنینشیل ایئر 19 میں 1.9% کی گروتھ دی, فائنینشیل ایئر 20 میں -0.4% کی گروتھ دی. آج ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 0.5% کی گروتھ ہوگی.